موضوع نہیں، لیکن میں خود سمجھنا چاہتا ہوں اور اپنے سامعین کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کے توسط سے متعلقین کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلک شیعہ میں بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ اہل تشیع ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، اس میں بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ اور ہوتا ہے، عقیدت اور ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ اور عقیدت کا فرق سمجھ آ جائے اہل تشیع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ علی ہماری عقیدت نہیں ہے، علی ہمارا عقیدہ ہے۔ تھوڑی سی بات ہے پہنچ جائے، زیادہ پریشان نہیں کرو۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہمیں بھی علی سے عقیدت ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ جہاں لفظ بھی آ جائے وہاں عقیدت رہ جاتی ہے، عقیدہ نہیں رہتا۔ آسان سی زبان ہے۔ عقیدہ اور عقیدت میں فرق کیا ہے؟ مجھے فلاں چیز سے عقیدت ہے، سیاسی زبان کروں تو آسان ہو جائے گی۔ آپ ان کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں کہ مجھے اس سے عقیدت ہے اس لیے ووٹ دے رہا ہوں۔ اس سال مجھے ووٹ دے رہی وہ عقیدت ختم ہو گئی۔ کبھی یہ سنا ہے میرا عقیدہ ہے اس لیے میں ووٹ دے رہا ہوں۔ عقیدت ختم ہو سکتی ہے، عقیدہ ختم نہیں ہو سکتا، بس یہ بنیادی فرق ہے۔ اچھا، عقیدہ جب ہم اہل تشیع کا عقیدہ کہتے ہیں، شیعوں کا عقیدہ کہتے ہیں، تو پہلے شیعہ سمجھ لیجیے۔ شیعہ فرقہ نہیں، فرقہ وہ ہوتا ہے جو کسی دھارے سے جڑا ہوا ہو۔ دریا سے بہ رہا ہے، ایک دریا جہاں سے بہ رہا ہے اور جہاں تک جا رہا ہے وہ دریا ہے، اس سے جو شاخیں نکلیں گی وہ دریا سے تعلق ضرور ہوگا لیکن مرکزی دریا نکل رہے گی۔ ہمارا عقیدے کا سفر توحید سے شروع ہوتا ہے اور بارگاہ کی غیبت تک جاری رہتا ہے، اس میں کہیں رکاوٹ نہیں آتی۔ درمیان سے جو ٹوٹ کر کسی اور طرف جاتے ہیں وہ فرقہ کہلاتے ہیں۔ اسی لیے ہم فرقہ جعفریہ نہیں کہلاتے، فرقہ جعفریہ کہلاتے ہیں۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو دھارے سے جڑا ہو، اور دھارے کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ دھارا ایک برکتی بہاؤ ہے، دریا کی مثال دے رہا ہوں کہ دریا سے بہ رہا ہے، اس سے جو شاخیں نکلیں گی وہ جس علاقے میں بھی چلی جائے وہ میک دائرہ بھی کہلائیں۔ دین جو کچھ بھی ہے وہ توحید کے حوالے سے بارگاہ تک پہنچنے کو جو وہ دھارا ہے وہ دین ہے۔ اب کوئی اس سے الگ ہوتا ہے وہ فرقہ کہلائے گا۔ اسی لیے کوئی فرقہ حنفی ہے، کوئی فرقہ مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، جتنے نام لے لیں، لیکن ہم فرقہ جعفریہ نہیں کہلاتے، ہم فرقہ جعفریہ کہلاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک دین براہ راست چل رہا تھا اس وقت ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آپ کا تعلق کس فرق سے ہے۔ جب فرقے ایک تھی تو پھر تعلق اسی سے ہوگا۔ جب سیاسی بنیادوں پر فرق کو الگ کیا گیا کہ یہ حنفی ہے، یہ مسلکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، تو وہاں کہا گیا کہ ہم فرقہ جعفریہ سے، اور اس میں بھی دلیل ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ جب لوگوں نے فرق کی بنیاد پہ اپنے آپ کو پہچانا تو ہم نے اپنے آپ کو فرقہ جعفریہ سے منسلک کیا، فرقہ علویہ سے نہیں، فرقہ حسنی سے نہیں، فرقہ حسینی سے نہیں۔ اس لیے کہ جو چاروں جڑا ہوئے تھے وہ جس کے استاد ہے ان کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو، اور ایک بات آسان، پہلی بات جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں ہمیں اصلاح کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے، ہمیں بار بار پتہ کرنا ہے، چونکہ ہم شیعہ علی کہلاتے ہیں۔ ایک اور لطیف سا نکتہ ہے، میں نے کہا آج مسلسل بحث نہیں، ہمیں کوئی شیعہ توحید نہیں کہتا۔ شیعہ کا مطلب دوست ہے، فرزندان میں توحید کہہ رہے ہیں اپنے آپ، لیکن شیعہ نے توحید نہیں کہہ رہے۔ ہمیں کوئی شیعہ نے رسالت نہیں کہلاتا۔ ہمیں جو کہتا ہے دشمن بھی کہتا ہے یہ شیعہ علی ہے، تو جو لگے گا انصاف کیجیے گا۔ ہمیں شیعہ نے توحید نہیں کہتا، ہمیں شیعہ نے رسالت نہیں کہتا، ہمیں شیعہ نے نبوت نہیں کہتا۔ دشمن بھی ہے، نرج بھی کرے تو کہتا یہ شیعہ علی ہے۔ تو جب ہم ہے ہی شیعہ علی تو ہم علی کو بجائے نہیں پڑے گی تو اور کون پڑے گا؟
ہمارے لیے جان دیں گی، ہمارے لیے معاہدہ کرنا ہے، ہمارے لیے نیٹ ورک بنانا ہے، جو لفظ استعمال کرتے جائیں اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ سب کام اس طبقے کے لیے جسے شیعہ کہتے ہیں۔ اگر تھک نہ جائے تو چھوٹی سی مثال، دروازے میں دستک ہوئی، شاید اس سے سمجھ آ جائے بات، دروازے میں دستک ہوئی، کسی نے پوچھا کون تھا، کہا فلاں صاحب، کہا آپ دروازے میں ٹھہریے، گھر سے کوئی آ کے آپ سے بات کر لے گا، ہو سکتا ہے وہ کوئی بہت بڑی دعوت دینے آئے، ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا کوئی پیغام لے کر آئے ہو، لیکن مجھے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہو، اس لیے کہ ان کا گھر والوں سے تعلق نہیں ہے، جو بھی ہے دروازے پہ ٹھہر رہے ہیں۔ اچھا دستک ہوئی، کون آیا تھا؟ ماموں آئے، اللہ صاحب ماموں صاحب، تو سبھی لگتا فرمائے رشتہ ہی ایسا ہے، یہ صاحب چچا ہے کا تشریف لے آئی، اس کا مطلب ہے جس سے تعلق ہوتا ہے اسے گھر میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اصلاح دروازے سے نہیں بلکہ گھر میں آ کر کی جاتی ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، گھریلو معاملات ہے، کچھ قدریں ہیں جو پامال ہو رہی ہیں، کچھ اختلافات ہیں، تو گھر والوں کے اختلافات گھر میں طے کیے جاتے ہیں، باہر نکل جائے تو گھر والوں کے اختلاف نہیں ہوتے، امت کے اختلاف۔ اگر مائیں گھر میں بیٹھی ہو تو اختلافات گھر میں طے ہو، اگر مائیں باہر نکل آئے تو اختلافات باہر طے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں آج کی بات کر رہا ہوں، اس سے اور طرف اس کو نہ لے۔ ماموں آئے تشریف لائیے، اب ماموں گھر میں ہے، انہیں اختیار ہے وہ پوچھے کہ تمہاری اصلاح کرنا مجھے اختیار ہے، میں تمہارے اقتدار میں چچا ہوں۔ آپ کو کیوں اختیار ہے؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق اس گھر سے ہے، اہل تشیع کی اصلاح، اہل تشیع کی اصلاح کرنی ہے نا، ان کی رسموں کی اصلاح کرنی ہے، ان کے روزگاری کی اصلاح کرنی ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، تو پہلے کم سے کم یہ تو ثابت کرے کہ آپ شیعہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، آپ تعلق ہے بھی جس قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، پہلے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے یہ تو بتائیے کہ آپ جس کی اصلاح کر رہے ہیں اس سے آپ کا تعلق کیسا ہے؟ اجنبی بھی آ جائے تو ہمارے پاس تعلق کا ایک ہی طریقہ ہے، اور دروازے سے 10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہتا، اجنبی دیوار بدل کے بھی آ جائے، ہم علی کا نعرہ لگا کے اس کا چہرہ بتا دیتے ہیں اندر آنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ شیعت کی بنیادی پہچان علی سے تعلق ہے۔ جہاں بات سن شاعر نے مصرع ہے کہ علی ہماری ضرورت سے کیا کیا جائے، مخنی شاعری کی طرف جانے کا بہت مشہور ہوا مصرع، اس پہ بہت سی محفلیں ہوئی اور طرح مصرع بھی ہوا، علی ہماری ضرورت سے کیا کیا جائے۔ مصرع کا کمال ہے، بہت مشہور ہوا، بہت سے لوگوں نے پڑھا، لیکن میں ایک قدم اور آگے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ مطلب پانی کی ضرورت کہاں ہوگی؟ جب پیاس لگے، غذا کی ضرورت کب ہوگی؟ جب بھوک لگے، علاج کی ضرورت کب ہوگی؟ جب مرض ہوگا۔ اصل میں ضرورت اسے کہتے ہیں کہ جب ضرورت ہو تب اس کا استعمال کیا جائے۔ تو علی ہماری ضرورت ہے، شوق سے کہیے، ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں کہ علی ہماری ضرورت ہے کیا کیا جائے، علی ہماری ضرورت نہیں ہے، علی ہماری فطرت ہے بنانے والی۔ اسی بات میں اگر سمجھ آ جائے، ضرورت اور فطرت سے کوئی مرکز اور حقیقت سے فرق ہے۔ ضرورت ہے تو استعمال کریں، اتحاد کرتا ہے تو آپ علی کا نام لیتے ہیں، جہاں جہاں علی کی ضرورت پڑے وہاں استعمال کر لیں، مجمع اپنا ہے تو علی کی فضیلت بیان کر دیں، علی کو استعمال کر دیں، مجمع غیر کا ہو تو ضرورت نہیں ہے چھوڑ دو۔ یاد رکھیں علی ہماری ضرورت نہیں ہے، علی ہماری فطرت ہے، ہم ساتھ بھی لیں اور علی کا ذکر نہ ہو تو ہماری سانسیں ہم خراب ہو جاتی ہے۔ جو بیمار ہے 4 اس کے بڑے مشہور ہوئے، مجھے بہت بعد میں پتہ لگا کہ سجاد کے جان کس نے اسے بنیادی مسئلہ حل کر دیا، ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ اہل تشیع میں عقیدے کی طرف آ رہا ہوں، 5-6 منٹ اور دوں گا، زیادہ بھی نہیں رکھوں گا۔ میری سجاد کے 4 مصرے کا سمجھ آ جائے تو میری آگے بیٹے کی تربیت بڑھ جائے گی۔ نام علی دیا نہ کرو تم نماز میں، کسے اور کرنا چاہیے؟ کل سب یہ بیٹی سن رہے، نام علی دیا نہ کرو تم نماز میں، مسجد میں لوگ کہنے لگے اس کو ٹوک کے، میں نے کہا کہ میری سانسوں میں ہے بتا، میں کس طرح نماز پڑھوں سانسوں کے؟ علی ہماری فطرت
کورونا ماحول میں یہ احتیاط بہت ضروری ہے. لیکن اگر فطرت ہے تو فطرت کو مجبور نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو پیاس لگے اور آپ کے اندر پانی پیوں کرے اس ضد کے لیے ایک لفظ ہے ہمارے زبان میں فطرت کے مقابلے میں ایک لفظ ہے خوش. ان دونوں کو تعلق بنتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں. فطرت یہ ہے کہ پیاس لگی ہے تو پانی پینا ہی پینا ہے. اور خوش کیا ہے کہ فطرت تقاضا کر رہی ہے پیاسا مر جائے گا لیکن پانی معلوم کر رہی ہے. میں اتنی سی بات سمجھ لی. علی کی کیفیت ایسی ہے جن کی ضرورت ہے وہ تو خراب لوگ ہیں میرا ان سے تعلق نہیں. میں ان سے گفتگو کروں جن کی علی کی فطرت ہے وہ رہ نہیں سکتے. ایک کہیں کی بات ہوگا. اب بہت باریک منزل ہے. پہلے یہ فرق تھا کہ یہ شیعہ ہے یا نہیں. یہ شیعہ پتہ لگے کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے. اللہ کو مانتا ہے شیعہ نہیں کہلائے گا. رسول کو مانتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیعہ نہیں کہلائے گا. آج بات کاٹ کے پولیس دے دیں گے کتاب کہہ لیں گے اللہ کو نہیں مانتا وہ شیعہ. توحید مانیں گے مسلمان ہو جائیں گے. ختم نبوت ایمان لائیں گے مسلمان ہو جائیں گے. لیکن مومن کی پہچان توحید و رسالت نہیں ہے. اسی لیے ہمیں کہتے ہیں کہ مومنین ہیں. مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کا تعلق چونکہ ایمان ہے لہذا جب تک ان لوگ ایمان سے محبت کا اظہار نہیں کرائیں گے وہ نہیں کرائیں گے. میرے بہت سے استاد کا شامل ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے بارہا اوپر سے گزارش کرتا ہوں. اور ذکر ہے اگر بار بار ریپیٹ ہو جائے ایک تو ذکر ہے ریپیٹ نہیں ہوتا. یاد رکھیے نماز روزانہ فجر پڑھنے سے نماز ریپیٹ نہیں ہوتی بلکہ ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. میں نے بار کہا نا کہ فخر سے ہم سینے پہ ہاتھ مار کر کہتے ہیں ہم مومن ہیں. یہ مسجد مومن کی اس آدمی مسجد میں نام اللہ کافر کی کبھی سنا ہے یہ مومن کی وہ کافر نہیں. وہ بھی ہماری مسجد کے لیے مومنین کی مسجد ہے. یہ الگ الگ ہے یہ گھر مومن کا ہے. یہ گاڑی میں علی وارث لکھا ہوا ہے یہ مومن کا ہے. دشمن اگر پہچان بھی بنائے تو سب کے ڈاؤن ہونا ہے. علی وارث لکھا ہے یہ مومن ہوگا. میرے دفتر میں بڑا افسر آیا ہے وہ باتوں سے مومن کرتا ہے. چند باتوں سے لگتا اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یقین ہے مومن ہے. پہچان ہوتا ہے ایسی اور بلائے گا کیا انگوٹھی پہنی ہے تو مومن ہوگا. اس نے ہتھکڑی پہنی ہوئی ہے جو پہنا ہے ڈیری پہنی ہوئی ہے یہ نہیں کہیں گے غلام ہے کہیں گے اس کا حلیہ ہے مومن ہے. اچھا یہی سب چیزیں بدل دیجیے. جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ جو گھر ہے وہ بھی مومن کیوں نہیں ہو سکتا. مومن اسے کہتے ہیں جو ایمان لایا ہو اور عبادات کرتا ہو. وہ بھی ایمان لایا ہے اللہ پہ لایا ہے رسول پہ ایمان لایا ہے. نماز وہ پڑھتا ہے نماز آپ بھی پڑھتے ہیں. آپ سے زیادہ وہ نماز پڑھتا ہے. آپ وہ نمازیں جو رسول نے چھوڑ دی وہ بھی وہ پڑھتا ہے. تو نماز کو پہچان نہیں ہے. روزہ وہ بھی رکھتا ہے حج وہ بھی کرتا ہے زکات وہ بھی دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو مومن کیوں نہیں کہتا؟ آپ کو تو مومن کہتا ہے. روزہ مشاہدہ ہے یہ مومن ہے یہ آپ کے مومن بھائی ہیں. بدترین دشمن ہے لیکن تعارف کرائے گا کہ آپ کے مومن بھائی خود کیوں نہیں کہتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں شیعت کو سمجھتا ہو تو شیعت کے دائرے میں آؤ. اصلاح کرو گے تو شیعہ کے دائرے میں آؤ پھر اصلاح کرو. آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو اسے پتا ہے کہ آپ کو مومن کیوں کہلاتے ہیں. یاد رکھیں ہر ایمان لانے والا مومن نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو سارے مومن کہلاتے. تو میرا فکر ہے اور کہا ہوا ہے کہ یاد رکھو کہ ہم ایمان کی وجہ سے مومن نہیں کہلاتے ہم کل ایمان کی وجہ سے مومن کہلاتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا امیر المومنین بچوں کو سمجھائیے. ہو سکتا ہے یہ کلمہ بدل دیا ہے. ہمارے یہاں کانا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں صرف ایک امیر المومنین ہے. پرانے خطیب جانتے ہیں پرانے سامنے جانتے ہیں کہ پہلے علماء کرام مولا کا نام نہیں لیتے کہتے جناب امیر نے فرمایا ہے. غالب نے اس کو استعمال کیا ہے. جناب امیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں ایک ہی مومنین کا امیر ہے اس کا نام علی ہے. اس لیے وہ امیر المومنین کہتے. ہمارے مسلک کے معنی حسن کو امیر المومنین نہیں کہتے. کل ایسا کوئی آواز ہے کیا کیا فرق پڑتا ہے. جب یہ کچھ کہنے سے فرق نہیں پڑتا تو لعنت دینے سے کیا فرق پڑتا ہے. جب
یہ بات کرنے سے فرق نہیں پڑتا، جو لعنت بھیجنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فضل اللہ فرق کہاں پڑتا ہے؟ جہاں اثر ہوتا ہو، کسی اور طرف پتہ لے جائیے. ہمارے یہاں امیر المومنین کہتے ہیں مولا کائنات امام حسن امیر المومنین نہیں، امام حسین امیر المومنین نہیں، 11 آئمہ امیر المومنین نہیں، امیر المومنین صرف ایک ہے جو مومنوں کا امیر ہے اور وہ مولا کائنات کی ذات. آپ کی اصلاح کرتی ہے بس آپ کی باتیں شوق سے کیجیے. آئیے پہلے اس گھر میں داخل تو ہوئیے، ہمیں محراب کا نشان بھی بتائے گا کہ آپ مومن نہیں علی ہیں، ہمیں تقویٰ بھی بتائے گا کہ آپ مومن نہیں علی ہیں، ہمیں علی کی محبت بتائے گی اور محبت محراب کے نشان سے نہیں پہچانی جاتی. محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل کی کیفیت پتہ کیسے چلے گی؟ بہت آسان ہے، کچھ شاید سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. دل کی کیفیت کیسے پہچانی جائے گی؟ چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے اور آئینے میں لوگوں کو نظر آتا ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے. جب کسی کے دل کی کیفیت دیکھنا ہو تو آئینے کے سامنے لے کر اس کا نام لو جو دل کے اندر ہے. آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کا نام لو. اگر آئینہ کھلا ہوا نظر آئے تو سمجھو مومن رہے، اگر آئینے تو گند بننی شروع ہو جائے سمجھو منافق ہے. آپ اگر تشریف آئے حضرت تشریف بابا تھک جائیں گے. دیکھیں بنیادی گفتگو کو افتتاحی مذاہب پر ہمیں علی سے عقیدت نہیں، عقیدت ہو تو علی کا فاتحہ کیا جائے، حسین سے عقیدت ہو تو ہم بھی حسین کا فاتحہ کرتے. جہاں عقیدت ہو وہاں فاتحہ ہوتی ہے، جہاں عقیدہ ہو وہاں نظر ہوتی ہے، وہاں نیاز ہوتی ہے. آسان کر دوں، فاتحہ مردے کا ہوتا ہے، زندے کا نہیں ہوتا. نظر ہمیشہ زندوں کی جاتی ہے، آدمی ہمیشہ زندوں کی جاتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ہم سے پوچھو نا علی کو ہم مانتے، ہم کیا خدا مانے کیا اللہ مانے ہم مانتے ہیں، اور ہم سے پوچھو. الزام ہمارے اوپر ہے، پوچھتے ساتھ والی گلی سے یہ علی کو رب کہتے ہیں، نہیں کہتے. یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے ان کے پاس مر جانا ہو سکتا ہے کہ علی کو رب کہتے ہو. اچھا پہلے نہیں کہتے تھے، اب تو کہتے ہیں. سن لیجیے اسی تقریب پر علی رب ان تاروں میں نہیں ہے جن تاروں میں آپ کا رب ہے. آپ اللہ کو رب کہتے ہیں، رب کا مطلب ہے پالنے والا. سب جب جائے وہاں پالتے گھروں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ رب البیت، یہ اس گھر کا رب ہے. اینٹ گانے کے بنے ہوئے مالک گھر کے مالک کو رب کہہ سکتے ہو، اور جس سے ہمیں رزق ملتا ہو اسے ہم رب نہیں کہہ سکتے. یاد رکھو رب کا مطلب خدا نہیں ہے، رب خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے کہ دنیا جسے خدا کہہ رہی ہے ہم اسے رب کہتے ہیں. وہ سجدہ کر کے بتاتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میرا خدا ہوں، اور اسے بھی نہیں کر رہا ہے. رب الارباب بہت اچھی اس طرح ہے. رب الارباب بہت سے ربوں کا رب اللہ کا لقب ہے، تاکہ الطاف ہے رب الارباب قرآن کی اصطلاح ہے. تو اس پر تو کوئی بحث نہیں کرے. اچھا جو مرضی کرتے رہے. ہمارے بہت سے گھروں میں بھی آتی ہے کہ جو بہت رحم دل افسر ہو، بہت مدد کرنے والا ہو، تو کہتے ہیں جناب کہ آپ کی شان ربوبیت ہے. بولتے ہیں اس افسر میں ربوبیت کی شان، یعنی غریبوں کو پالنے والا. توجہ رکھیے، عام غریبوں کو پالنے والا تو رب ہو سکتا ہے جو محمد کو اپنے آگے والے بیماریاں ہیں. عام لوگوں کے ٹکڑوں پہ چلنے والے اسے رب مان سکتے ہیں، اور جس سے محمد کو کھلانا ہو، دودھ پلانا یہاں ہے، کھانا کھلانا یہاں ہے. تو بس بنیادی عقیدہ ہے. ختم کر رہا ہوں. ہمیں علی سے عقیدت نہیں. آپ کو مبارک، علی ہمارا عقیدہ، حسین ہمارا عقیدہ ہے. اور عقیدہ عقیدہ سے بدلتی ہے، عقیدہ بدلتا نہیں. عقیدہ سے میرے دفاع بنتا بنا تو غلط تھا. اظہار غریب کو ہوا روز حضرت جب بنا تھا اس کو ہمارا آپ نہیں تھے، ہمیں اس کا اظہار کر ملا کہ رسول پہنچا دے وہ جس کا تمہیں حکم دیا جا چکا ہے. اس کے وجہ جب سے نبی ہے اس پر سے حکم چل رہا ہے. کوئی حکم ہے جو نبی اپنے سینے میں لے کر آ رہا ہے. جب وہ اظہار کر دیا وزیر نے گھر کا وزیر جرمنی کا
اتنی آسانی سے ملتا نہیں. کمزور عقیدے زیادہ دور تک نہیں جاتے اور ہمارے عقیدے پر انگلی نہ اٹھائیے. کون سی ایسی مصیبت بلا اور سازش ہے جس نے اس عقیدے سے جس کا مقابلہ نہ کیا؟ یہ عقیدہ اس لیے کہ عقیدہ ہمارا ہو تو ہم کریں نا. ہم کہلاتے ہیں یہ شیعہ نے حیدر کرار، یہ ہتکڑی ہے، یہ بیوی ہے، یہ پہچان ہے، یہ شیعہ ہے. غلامی کی نشانی ہے نا یہ غلامی کی. ہم کب کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں؟ آپ بتائیے. اس نے آپ نے ہاتھوں میں سید سجاد کی ہتکڑی پہنی ہوئی ہے، اس نے پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہے، اس لیے یہ غلام ہے. بس اب کر رہا ہوں. جدید معاشرے میں پوری دنیا اس وقت اپنی گردن سے غلامی کا توق توڑ رہے ہیں، ہاتھوں سے ہتکڑیاں توڑ رہے ہیں. ہم کسی کے غلام نہیں، ہم آزاد کر رہا ہوں. ہر ایک کا جتنا شعور بڑھتا جا رہا ہے اتنی حریت بڑھتی جا رہی ہے. لفظ استعمال کر رہے ہیں. ہم غلام نہیں ہیں. 200 300 400 دن تک مقابلہ کریں گے لیکن غلامی کو دور نہیں کریں گے. اسی معاشرے میں ایک قوم کو ہے جو پیسوں سے خرید کر اپنے آپ کو غلام بنا رہی ہے. یہ بیڑیاں خرید کر پہن رہے ہیں، یہ ہتکڑیاں خرید کر پہن رہے ہیں. کیوں؟ ایک دفعہ میں غلام کہہ رہے ہو. اس لیے کہ جس کی ہتکڑی پہنے ہو وہی آقا ہوتا ہے، جس کی بیڑی پہنی ہو اسی کے غلام ہوتے ہیں. ہم علی کی ہتکڑی پہنتے ہیں، حسین کی بیڑیاں پہنتے ہیں، سید سجاد کی ہتکڑیاں پہنتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ان کا غلام ہے. اور یہ غلامی اتنی آسان نہیں ہے. فکرہ کہہ رہا ہوں یہ غلامی اتنی آسان نہیں ہے. صحابہ کی ناآسودہ خواہش، ناآسودہ خواہشات اور حسرتوں کو تحریر کی شکل میں مانگنے کا نام اور یہ وہ غلامی ہے جو لکھ کر مانگی گئی تھی. جسے لکھ کر نہ ملی ہو وہ اور ہوتا ہے، جسے مانگ کے خود نہ ملی ہو دنیا آزاد ہونا چاہتی لیکن یہ عجیب کھڑا دستاویز آ گئی اس طرف مسائل کی طرف. کون سا ایسا غلام ہے جو آزاد ہونا نہ چاہتا؟ لیکن ایک بیوی ہے جس کا نام شیری ہے. مولانا حسین نے طلب کیا کہ شیری ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں. عجیب کھڑا ہے لڑکا کا. کوئی حبش کی ملکہ اپنا تخت چھوڑ کر اس غلامی کے لیے آئی ہے. کشی کو تم آزاد کرنا چاہتے. ایک بچے نے ڈبل پڑھ کے بولا میں آزاد ہونے کے لیے تو نہیں آئی. کرے شریف تو جانا پڑے گا. عجیب گھرانا ہے جہاں کی غلامی ایسی ہے کہ جاتے لاکھ کو ناسی ہو کے بولا کیوں ہمارا حکم ہے نا سر چھپا دیا. چھپا تھا اچھا بولا آپ نے جا تو نہیں لیکن آپ کی بات کی آپ کے گھر تشریف ضرور آئیے گا. یہ مسجد کون سی ہے؟ میں تصور کہتی ہے تم شیخی کو آزاد کر رہے ہوں گے، بھیج رہے ہوں گے. کچھ بیویاں بھی بیٹھی بھی ہوں گی، انہیں رخصت کر رہی ہوگی. مولانا حسین نے جو رخصت کیا ہوگا سیکٹری سے جا کے آنے بڑے ہوں گے، رخصت کیا ہوگا. عجیب جملہ کہا. اچھا مولانا ہمارے گھر نہیں رہیے گا جاتے ہم آئیں گے لیکن ہمیں پہچان دینا. ایک دفعے کو میرے ساتھ شام چلیے. شام کے ظاہر بیٹھے ہیں، حضرت میں کوئی گھر ہے، ایک جگہ ہے جہاں میری ساری مسائل موجود ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا. چلی گئی شیریں پیار سے گئی. حضرت کے عرب کی بہت بڑی شخصیت میں ان کی زوجیت میں گئی. بہن میں شہزادی بن کر رہتی تھی لیکن عجیب شہزادی تھی، عجیب شہزادی تھی. جب کہا نا کہ ہم تمہارے گھر آئیں گے ہمیں پہچان دینا. عجیب بات کہ جس میں تصور سوچتی نہیں ہوگی کہ یہ ہو سکتا ہے میرے گھر میرا مولا آئے میں نہ پہچانوں، میرے گھر میری شہزادی آئے میں نہ پہچانوں. سوچتی تھی. اب شیری کا عمل کیا تھا؟ شیری روز دروازے پر گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر، گھر کے معاملات سے فارغ ہو کر جہاں انتظار جاتی کوئی سمجھ لیجیے کسی طریقے پر کھڑی ہو جاتی تھی، شام تک کے گزار کرتی تھی. مولا کے واپسی کرتے ہم آزاد نہیں ہوتے تھے، آگے ہم کرنا شروع کر دیتی تھی. دوسرے دن سے عمل کرتی تھی. سالوں یہ عمل جاری رہا. جب ایک دفعہ انتظار کر کے چلی گئی، جب پہنچی نا تو آواز آئی جیسے کوئی قافلہ گزر رہا ہے، قافلہ گزر رہا ہے. کچھ سپاہیوں نے دروازے کو دستک دی. شیری نے پوچھا کون ہے؟ کہا ہم ایک سب قافلہ لے کے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں تیرے محل میں رات گزارنے. خدا نے شیری کی دل کی بھر میں تیز ہونی شروع ہو گئی. ایک دفعہ
بیٹیاں ہیں جو کچھ شیری ہو کر کے پیچھے آئے اور سپاہیوں سے کہا کہ تمہارا معاملہ ہے میں اس میں مداخلت نہیں کرتی تم کل چلے جاؤ گے لیکن اگر اجازت ہو تو ان بیویوں کو میں عجیب جملہ بیویوں کو گھر میں رہے بیویوں کو گھر میں بلایا خان بچھایا کھانے پہ انتظام کرنے لگی اب کھانے لگے انتظار کر رہی تھی یہ کہے کہ ارے سیرتوں کے مجھوب کو قریب بنایا اشارے سے قریب آیا کل ادھر پہچان کی ہو کل دونوں زمین پھٹ جائے اور میرے اس میں سمجھ سے آ جائے میں پہچانتی ہوں تمہیں مجھوب کا ادھر سے کہا یہ بہتر پہچانتی ہوں جب کھانا کھلا چکی نا پانی پلا چکی خیال آیا ایک دفعہ اچھا کہ تم لوگ سو جاؤ آرام کرو صبح چلی جاؤ یہ کہہ کے ابھی بیٹھی تھی تھوڑی دور میں ایک آواز آئی ہائے حسین آواز آئی نا ہائے حسین ایک دفعہ چلا کر پڑتی یہ حسین میں نام کیوں نہیں ہے بیوی نے نام لیا تھا اس نے سر جھکا لیا خاموش ہوئے کہ بیویوں تمہارے مرنے والے میں حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے اچھا حسین کا نام نہیں ہونا شہزادی تھی نا بلکہ چہرے پر چہرے کو چھپا ہوا ہے حسین کا نام نہیں لینا ابھی تھوڑی سی قدم آگے رہی تھی ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پر حافظ بسم